بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آج ہمارا 7واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ دین کی دعوت کا آغاز کریں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ پہلے کچھ عرصہ خفیہ دعوت رہی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ کھلے عام دعوت کا آغاز کیا جائے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت کا آغاز کیا تو قریش کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آ کے ان سے بات کرتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مذمت کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے جس دین کو فالو کر رہے تھے اور بت پرستی کر رہے تھے اس کی مذمت کرتے ہیں، انہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا تو آپ انہیں سمجھائیں یا آپ درمیان سے نکل جائیں اور ہمیں اکیلے نہیں بڑھنے دیں۔ تو جناب ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھایا اور وہ چلے گئے کچھ وقت کے لیے۔ یہ آزمائش دور ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو اعلانیہ دعوت ہے یا کھلے عام دعوت ہے، اسے شروع کیے ہوئے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ اب حج میں یہ ہوتا تھا کہ تمام عرب سے قبائل آتے مکہ شریف حج کے لیے، تو قریش کے سردار جو تھے اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر قبائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دعوت پھیل جائے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس خوف کے تحت انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ قریش کے ایک سردار ہیں ولید بن مغیرہ، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے، لیکن کافر رہے اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئی۔ تو یہ جو ہے ولید بن مغیرہ، اس کے گھر سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور کسی ایک الزام پر متفق ہونا چاہیے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ جب ہم یہ حاجیوں سے بات کریں جو مختلف قبائل سے آئے ہیں، کوئی دو باتیں نہ ہوں، ایک بات پر ہم متفق ہوں اور ہر شخص یہی بات کرے کہ یہ جو نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کا یہ خیال ہے، یعنی کسی بات پر ہم سب متفق ہو جائیں۔ تو مختلف تجاویز آنے لگی۔ ایک تجویز یہ آئی کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کاہن ہے۔ کاہن اس زمانے میں وہ ہوتا تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب کا پتہ ہے، جیسے ہمارے ہاں نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کاہن جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح وہ بڑبڑاتا ہے، محمد تو ایسے نہیں کرتے، تو سب لوگوں کو کاہن کا پتہ ہے، کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، تو کوئی اور تہمت لگاتے ہیں، کوئی اور الزام لگاتے ہیں۔ تو پھر ایک تجویز آئی کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ تو اس پر بھی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ عام پہچانے جاتے ہیں، کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ نارمل ہے یا دیوانہ ہے، دیوانے جیسی ہرزہ سرائی تو نعوذ باللہ وہ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اسے پسند نہ آئی بات، تو اس نے کہا کوئی اور مشورہ دیں، کوئی اور تجویز دیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم یہ پھیلا دیتے ہیں بات کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے اور اپنے شعر کے زور پہ لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے،
قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے. گو کہ اس کا کلام بہت فصیح و بلیغ ہے، لیکن شعر و شاعری سے تو بہت دور ہے، اور تمام عرب کو پتہ ہے کہ شاعری کیا ہوتی ہے. یہ جو کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے. پھر کسی نے تجویز دی کہ ہم یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے. تو اس پر بھی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جادوگر جو ہیں، جو جس طرح وہ پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، جس طرح جنتر منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ جادوگر ہے. لیکن پھر وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر بڑے تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ گو کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے، لیکن زیادہ مناسب مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم یہی بات پھیلا دیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ جادو پر مبنی ہے، جس سے وہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. تو یہ اس بات پر وہ متفق ہو گئے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں، ولید بن مغیرہ کے بارے میں، قرآن مجید میں نازل فرمائی. سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی کو سکیڑا اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات نازل فرمائی. اس کے بعد جب سرداران قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ وہ جادوگر ہیں، تو وہ تمام حاجیوں میں پھیل گئے اور یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک فطری بات ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کا ایک الٹا اثر ہوتا ہے. لوگوں کے اندر ایک کیوروسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے کسی شخص کے بارے میں، تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا، وہ کون ہے یہ شخص. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ تمام حاجیوں کے پاس جاتے، ان کے خیموں میں جاتے، ان سے دین کی بات کرتے. لیکن آپ کے چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں کو مت سنو، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلایا ہے اور یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھتے. اس کے بعد جب کفار قریش نے یہ دیکھا کہ ان کے یہ جو حربے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو رہے اور لوگ روز بروز دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ پھر مل بیٹھے اور پھر وہ سوچنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مختلف فیصلے کیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، آپ کے پیغام کا، دین کا مذاق اڑایا جائے، آپ پر آوازیں کسی جائیں، برا بھلا کہا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. وہ یوں کہتے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تم دیوانے ہو، مجنون ہو، نعوذ باللہ. ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہ یہ لوگ اس تعجب میں پڑ گئے کہ ایک شخص جو انہی میں سے تھا انہیں خبردار کرنے کے لیے بطور رسول کے ان کی طرف آتا ہے، اور کافروں نے، منکروں نے یہاں تک کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. یہ ان کے حربوں میں سے ایک حربہ تھا. ایک حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے، صحابہ کرام جہاں سے بھی گزرتے، وہ انہیں حقارت کی نظر سے، نعوذ باللہ، نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے، انہیں دین کا پیغام دے رہے ہوتے، تو کفار قریش خاص طور پر جو سرداران ہیں وہ وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، تمسخرانہ انداز میں یوں کہتے کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے اور انہیں ایمان کی دولت دی ہے؟ قرآن مجید نے ان کے ان الفاظ کو کوٹ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے یوں کہا اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا کہ یہ ہیں وہ لوگ ہمارے معاشرے کے جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ انہیں اسلام کی دولت دے دی ہے، یعنی ازراہ مذاق اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ باتیں وہ کرتے تھے۔ تو یہ پہلا حربہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا جائے۔ دوسرا حربہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اسلام کا مذاق اڑایا جائے، تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کا وہ مذاق اڑاتے، قرآن کا مذاق اڑاتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ قرآن کے بارے میں وہ یوں کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے کسی سے لکھوا لی ہیں، اور ان پر یہ املا کرائی جاتی ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ یہ ایک بہت بڑی تہمت تھی جو انہوں نے لگائی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا اعتراض تھا، یہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوا کہ وہ یوں کہتے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ رسول جو ہے اسے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ما فوق الفطرت مخلوق ہونی چاہیے جو ہماری طرح نہ ہو۔ تو یہ دوسرا حربہ تھا کہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ تیسرا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تو وہ ایک علیحدہ مجمع لگا لیتے اور لوگوں کو ایران کے بادشاہوں کی، رستم کی، اسفندیار کی کہانیاں سناتے۔ ایک شخص ان میں سے تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کام شروع کیا، بلکہ اس نے کچھ گانے بجانے والی عورتوں کو بھی کرائے پر وہ لے لیتا اور وہاں پر مجمع لگاتا اور گانے بجانے کا پروگرام شروع کرتا تاکہ لوگوں کا بڑا مجمع اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں، آپ کا جو قرآن پڑھنا ہے وہ نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل فریب باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں، یعنی دین کی طرف جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں اور ایسے دل فریب باتیں لے آئیں کہ جو دین کے مد مقابل اس کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شخص ہے نضر بن حارث، اس کی مذمت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو جب یہ اس قسم کے حربے ناکام ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اس پیغام کا مذاق اڑانا، قصے کہانیوں کے ذریعے قرآن کے مد مقابل آنا، جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے تو قریش نے یہ سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں، کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں مک مکا کر لینا۔ تو بہت سے سردار آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں، آپ اسلام کی کچھ باتیں چھوڑ دیں
اور ہم اپنے دین کی کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس طرح ایک مشترک قسم کا ہم دین لے آتے ہیں جس پر آپ بھی راضی ہو جائیں، ہم بھی راضی ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا۔ سورہ قلم میں ہی نازل ہوئی آیت وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ یہ بھی اپنی مخالفت کی جو شدت ہے اس میں کچھ نرمی اختیار کر لیں اور ایک مصالحت کا سما پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اس سے کہ کہیں آپ یہ سوچیں بھی نہیں کہ دین کے معاملے میں آپ کو ڈھیلا پڑنا چاہیے، بلکہ آپ استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کا کام کریں۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، جو بعد میں ان کے شاگرد علامہ ابن ہشام نے مکمل کی، اس میں علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قریش کے چند بڑے بڑے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف کر رہے تھے۔ ان سرداروں میں اسود بن مطلب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل ہے۔ یہ سارے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے بت ٹھیک ہوئے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ نے ہمارے بتوں کی عبادت کی ہوگی، اور اگر آپ کا خدا اور اس کی عبادت ٹھیک ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ہم نے بھی آپ کے خدا کی عبادت کی ہوگی۔ تو یہ جب آفر دیتے ہیں، یہ پیشکش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے سورہ الکافرون کی شکل میں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ ایک فیصلہ کن بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی۔ تو جب قریش کے یہ سارے حربے ناکام ہو گئے اور یہ آخری جو ان کی کوشش تھی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مکمکا ہو جائے، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے، تو ان کا پھر جو رد عمل تھا وہ بہت سخت تھا، وہ تشدد پر اتر آئے۔ اس میں صحابہ کرام پر جسمانی تشدد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا ہے، اور ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا، تشدد کا اور ایذا رسانی کا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔